فرماندے نے کہ میں انہاں پتھراں نوں بھی پہچاننا جو میرے تے درود پڑھیا کردے نے۔ درود پڑھنا حکم خداوندی ہے اور اہل سنت و جماعت دی محافل دی خوبی اور حسن ہے کہ ساڈے ہاں جدوں بھی درود پڑھیا جاندا ہے وہ کسی نوں ساڑن واسطے نہیں بلکہ کلیجہ ٹھارن واسطے۔ درود پڑھن دے بہت سارے مقاصد نہیں، ایک مقصد ایسا ہے کہ جس کو صرف عشاق جاندے نہیں کہ درود پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ شہد وچ بھی اتنا میٹھا نہیں جتنا رب نے محمد نام دے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے تو ذرا وہ میٹھا کرن واسطے اپنے آقا دی بارگاہ وچ دروداں دا گجرا پیش کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر۔ آسماں کے دوشالے میں ٹمکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر۔ ساری تقریر و تحریر و انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جتنے حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ اج دی باوقار محفل پاک ذکر خیر الورا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ 11ویں شریف کا سلسلہ کیتا جاتا ہے اس کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ برادر مکرم مخلصی فی اللہ جناب حافظ محترم تنویر عباس صاحب نے بڑی محبت دے نال مینوں اس محفل واسطے حکم فرمایا۔ سیٹھ محمد صدیق صاحب اور مسجد شان مصطفیٰ کے تمام اراکین، اس علاقہ دے غیور مسلمان، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی پیاری محفل دا انعقاد فرمایا۔ حضرت علامہ قاری محمد حنیف سیالوی صاحب، دیگر علماء کرام، حضرت علامہ استاد حافظ محمد عارف صاحب، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ اللہ کریم علماء دے علم و عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے کہ جنہاں نے عوام دے اندر ایسی تربیت عطا فرمائی کہ اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ دے پیاریاں دا ذکر کیتا جا رہا ہے۔ اج دی یہ محفل مجاہد ملت جناب قاری احمد ضیاء سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی ایصال ثواب واسطے بھی ہے۔ آپ توجہ فرماؤ گے، میں نے چند باتاں عرض کرنیاں نے، اللہ کریم میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ انسان جھوٹا ہوئے تو کدی نہ کدی کسی نہ کسی نال دی ملاقات ہوتی ہے، کدی نہ کدی کوئی نئی بندہ مل پیندا ہے۔ کچھ ملاقاتاں ایسیاں ہوندیاں نے کہ جو شراب خانے دے بدبودار ماحول وچ ہوندیاں نے، کچھ ایسیاں ملاقاتاں ہوندیاں نے جو جوے دے اڈے تے ہوندیاں نے، کچھ ملاقاتاں ایسیاں ہوندیاں نے جو کتیاں دی لڑائی دیکھن بندہ گیا تے اتھے ہو گئی ہے۔ کسی دی پہلی ملاقات الیکشن تے دناں وچ ہوئی، کسی دی پہلی ملاقات کبڈی دے میچ تے ہوئی۔ ویسے لوگوں بڑے خوش قسمت ہوندے نے کہ جنہاں دی پہلی ملاقات دا سبب ہی بددعا تے مکھڑے دا جنہاں کی پہلی ملاقات ہی مدینے والے واسطے ہویا کرتی ہے، کیونکہ جس ملاقات اور جس تعلق اور جس دوستی دے اندر نسبت میرے مصطفیٰ دی ہو جائے نا، وہ تعلق بھی بڑا پختہ ہوتا ہے، وہ تعلق بھی بڑا پیڑا ہوتا ہے۔ میرا رب کریم فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک ایسا وقت قیامت آئے گا کہ دنیا دیاں
دوستیاں دشمنی بھی بدل جان گیاں الا المتقین، مگر ادوں نیک لوگاں دی یاری کب آئے گی۔ قرآن منظر بیان کردا ہے کہ تیرے دنیا دے وزیر دا رشتہ تو ٹوٹ جائے گا مگر محمد دے فقیر دا رشتہ پھر بھی قائم رہے گا۔ اور میرے مصطفیٰ دا قرآن پیا دستا ہے کہ وقت دا بادشاہ قیامت نو تیرے کم نہیں آئے گا مگر مدینے دا گدا تیرے کم ضرور آ جائے گا۔ اور قرآن اشارہ دے رہا ہے کہ تخت تے بین والا کہ ہو سکتا ہے تیرا کوئی مسئلہ حل نہ کر سکے مگر ویل چیئر تے بین والا ہو سکتا ہے تیرا مسئلہ حل کر جائے۔ کہ جب تیرا رابطہ مدینے والے کی نسبت کی وجہ تو ہو جائے، ابو لہب جنوں کیا جاندہ ہے نا اس وجہ تو کیا جاندہ سی وہ دے رخسار اتنے سرخ سن، اتنا وہ سونا سی کہ جیویں کولا پکدا ہے نا ایویں اودیاں گلاں پکدیاں سن، لیکن جہنم دا ایندھن بڑھ گیا کیونکہ درمیان وچ نبی دی محبت نہیں سی۔ تے جے نبی دی محبت آ گئی تے کالے رنگ والے نوں بھی کعبے دی چھت تے کھڑا کر مدینہ پاک ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی برادری دے کچھ لوگ، آپ دے خاندان دے کچھ لوگ جنہاں اسلام قبول نہیں سی کیتا اس جگہ تے نا سامنے کھڑے سن تے کسے نے کیا عثمان وہ تیرے رشتہ دار کھڑے نے انہاں نوں ملدا کیوں نہیں، تیرے ہیں تو خاندان دینا ہے تو قبیلے دے۔ تو فرمایا کہ رشتہ دار وہ میرے رشتہ دار نہیں، میرا رشتہ دار تو ہن بلال ہے، میرا رشتہ دار تو سلمان ہے، میرا رشتہ دار تو ہن مقداد ہے، ہن میری برادری انہاں نال نہیں چلتی، ہن علی المرتضیٰ نال چلیا کرتی ہے کیونکہ میں برادری مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ تو رکھتا ہوں۔ تو تواڈی میری یہ پہلی ملاقات حضور دے سبب دی وجہ تو ہو رہی ہے، مصطفیٰ دے ذکر دی وجہ تو ہو رہی ہے۔ میں ایک دعا کرتا ہے دل کیتا تے آمین کرتے ہوئے ہو جی میں اتھے بیٹھ کے حضور دا ذکر کر رہے آنا کدی مدینہ پاک حضور دے روزے کول کھلو کے حضور دے درود پڑھنا تو میں نے قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ تلاوت کیتے نہیں ادھر آپ کی توجہ چاہنا ہے تاکہ پیغام پہنچ جائے۔ اور میں ایسی محفل دا قائل بھی نہیں کہ محفل لمبی ہوئے تو لوگاں دی فجر دی نماز رہ جائے، نماز ادا ہونی چاہیے کیونکہ محفل دا نتیجہ یہ ہے ساڈے ہاں ہر چیز دا نتیجہ دیکھیا جاندہ ہے مگر محفلاں دے نتیجے نہیں دیکھے جاندے۔ ساڈے ہاں کیا جاندہ ہے کہ فلاں چیز دا اچھا نتیجہ نکلے ہے، فلاں چیز دا اچھا رزلٹ نکلے ہے، فلاں کم کیتا ہے وہ دا اچھا سانوں ملے گا رزلٹ۔ میرے بھائیو بندہ پھکی کھاوے تے اودے رزلٹ دا بھی انتظار کرتا ہے، بندہ گولی کھاوے تے اودے رزلٹ دا بھی کرتا ہے، اور بندہ اگر کوئی سکول دے اندر بچے نو داخل کراندا ہے تے پھر دیکھدا ہے کہ سال بعد بچہ رزلٹ کیسا دے گا، نمبر کیسے لیندا ہے، استاد کی محنت رنگ لے آندی ہے کہ نہیں لے آندی۔ سانوں اگر کسے دے رزلٹ دا کوئی فکر نہیں، وہ محفل میلاد ہے، وہ عرس ہے، دین دی محفل نو اساں نے اپنی طبیعت دے تابع رکھے ہے۔ میرے بھائیو جی میں اچھا جوس بنا کے تے اودے ذائقے دا رزلٹ نکال دے ہو نا، اسی طرح میلاد منا کے اودے رزلٹ دا بھی دیکھیا کرو کہ کیسا رزلٹ ہے۔ میرے بھائیو ساڈے ہاں سمجھیا جاندا ہے کہ میلاد ساڈے ہاں سمجھیا جاندا ہے کہ میلاد وچ لنگر اچھا پورا ہو گیا نا، کوئی بندہ رہ نہیں گیا تو بڑی کامیاب محفل ہو گئی، 2-4 عمرے دے ٹکٹ رکھ دیتے گئے نے تے بڑی کامیاب محفل ہو گئی۔ ویسے میں ایک بات اکثر کہنا ہے، میں اج بھی کہہ دینا ہے کہ محفلاں دے اندر نا ٹھیک ہے تسی سال وچ کرو، لنگر بھی دیو، عمرے دا ٹکٹ بھی، جس طرح تہاڈی مرضی ہے، پر ایک محفل سال بھی ایسی رکھی کرو جہدے وچ لنگر بھی نہ ہوئے، کوئی ٹکٹ بھی نہ ہوئے، کوئی انعام بھی نہ ہوئے۔ پھر دیکھیا کرو کہ ٹکٹ دے لالچ وچ کتنے آئے سن تے بددعا دے مکڑے دے ذکر نو ساڈے ہاں تو مزاج ایسا بن گیا یار اتھے لالچ نہ ہوئے نا تے کوئی نبی دا نام نہیں جے لیتا، اتھے لالچ نہ ہوئے تے کوئی حضور دی محفل وچ نہیں گیا کے بہندا، وہ بندہ تلاش کرو جو بغیر لالچ دے آیا ہے۔ میں اکثر کہنا ہے کہ ساڈے ہاں تو محفل سج جاندی ہے تے ایک بندہ آندا ہے نا جناب اے مہمان خصوصی ہے، ہو سکتا ہے وہ 5 وقت مسجد آندا ہے کہ نہیں آندا، انہیں 5000 دے دیتا ہے تے مہمان خصوصی ہے۔ مسجد وچ نا کدی کدی سال دی ایک محفل وچ مہمان خصوصی اپنی مسجد دے خادم نو رکھیا
ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖੁਸੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖੁਸੂਸੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਹੱਜਦ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਪੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੀਲਾਦ ਦੇ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲਾਓ। محفل ہو رہی ہوندی ہے، شناختی کارڈ پاؤ، جدا نکل آیا عمرے دا ٹکٹ دا تسی عمرے دا ٹکٹ رکھنا تو بے شک محفل بھی کی رکھو، لیکن اعلان کرو کہ ساری مسجد وچ جو لوگ پورا سال پابندی نال نماز پڑھن گے جماعت نال، اسی محفل بھی صرف انہاں دے کارڈ پا کے تے قرآن اندازی کران گے تاکہ مسجد دیاں صفا بڑھن، لوگاں نوں سجدیاں تے چسکا پے جائے۔ لالچ دینا پھر کسے چنگے راہ دا لالچ دے کے بندے بلانے ہیں، ویسے تے لالچ ہونے ہی نہیں چاہیے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے نہیں یار۔ میری مسجد جتھے میں جمعہ پڑھانا ہے نا، تے ایک صندوقڑی باہر لگی ہوئی ہے مسجد دے گیٹ تو باہر، تے وہ ہر مہینے جدوں صندوقڑی کھولتے ہیں نا تے وچ 10 روپے بھی نکلتے ہیں تے 20 روپے بھی نکلتے ہیں۔ تے کچھ ایسے بھی ہوندے نے بندے جڑے 5000 دے 2 نوٹ پا جاندے نے پر انہاں اپنا نام نہیں دسیا ہوندا۔ ایتھے تے مسجد بھی ٹوپی رکھی ہے تے اودے تے بھی نام لکھنا پیندا ہے۔ ایتھے تے 50 روپیہ جڑا دیوی اگر سپیکر کھول کے اودہ اور دے پیو دا نام نہیں لیا تے اگلی باری تانوں 50 بھی نہیں ملدا۔ عجیب بات ہے یار، کنجری نچ رہی سی تے جیب وچوں پوری دتھی نکلی تے رب دے گھر واسطے خالی 50 ہی نکلے ہیں۔ ایک سارا مزاج الگ ہو گیا نا، کیونکہ اسی تربیت تو لوگ کہتے ہیں اگر لنگر پورا ہو گیا تو محفل کامیاب، اگر عمرے کا ٹکٹ نکل آیا تو محفل کامیاب، اگر تمام نعت خوان آ گئے نے، مہمان آ گئے نے، خطیب صاحب نے گفتگو کی ہے، سمجھ آئی ہے یا نہیں کیونکہ ہاتھ کھڑے ہوئے سن، نعرے بڑے لگے سن، تو محفل کامیاب۔ یہ تمام چیزاں وچوں بھی ایک بھی چیز نہیں کہ جس کو محفل دی کامیابی واسطے اسی سند بنا لئیے۔ محفل کامیاب دیکھنی ہے تو پھر لنگر اور عمرے کا ٹکٹ اور ایک ترنم اور خوبصورت بیان نہیں دیکھے جان گے۔ فجر وقت دیکھیو کہ مسجد تے نمازی بدے دے محفل کامیاب، کیونکہ رزلٹ ہے نا، رزلٹ یہی نکلتا ہے۔ او بھائی اگر بندہ سوٹا 4 دن لاوے تو پھر کہندا میں وہ سوٹے بغیر نہیں رہ سکتا، تے جڑا 5 دن نسوار منہ چ رکھ لوے تے کہندا ہن میں نسوار بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں ایک سوال کردا ہاں، تساں 30 دن روزیاں دے نماز پڑھی، تانوں سجدیاں دا نشہ کیوں نہیں چڑھیا؟ 5 دن حکا پین والا حکا نہیں چھڑ سکتا، تو پورا مہینہ نمازہ پڑھ کے چاند رات پھر ہی رہ ہو گیا۔ وہ جڑا حکے دا سوٹا لایا سی وہ دلوں لایا سی، نماز دلوں نہیں پڑھی۔ مخلص ہو گیا اساں کدی کوئی کام نہیں کیتا۔ بندہ جدوں مخلص ہوتا ہے نا، میں دعوت فکر دینا یار، اسی تے اپنے رب واسطے بھی نہیں کہ مخلص، اخلاص نہیں کہ ساڈے کول دین واسطے، میں دعوت دینا ہے، فکر کرو ذرا۔ تسی بچی دی تعلیم واسطے مخلص ہو، صبح اٹھے بچی نو موٹر سائیکل تے بٹھایا، سکول چھوڑیا، پھر ٹائم تے سکولوں لے آندا، پھر کالج چھوڑیا، پھر ٹائم تے کالج تو لے آندا۔ تساں کتنا مخلص ہو کے اپنی بیٹی نو سکول کالج تک پڑھایا۔ سوال یہ ہے کتنا مخلص ہو کے انہوں شیکسپیئر کا نصاب پڑھایا ہے، کتنا مخلص ہو کے انہوں فاطمہ کا کردار بھی پڑھایا ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھنیاں پہن گیاں کہ اسی دین واسطے کتنا مخلص ہیں۔ جس معاشرہ دے اندر نظرانہ گھٹ ہوئے نا تو پیر صاحب پھر مرید نو دستانے پا کے ملن۔ جس معاشرہ دے اندر امیراں دا لنگر الگ پکے تے غریباں نو کہا جائے بابا جی دے مزار تے بیٹھ کے تسی پوری شریف پڑھو۔ جس معاشرہ دے اندر نوٹ چنگے ہون تے پھر پیر صاحب اپنی پراڈو وچ بھی بٹھا لیں۔ جدوں غریب اور امیر دی ونڈ ہو جائے نا، اور اس سے خالی پیر نہیں کرتے، امیر نہیں کرتے، اسی سارے کرتے ہیں۔
ایک عید تے تسا منا لئیے نا تے اللہ تانوں صحت زندگی دے بھی یا بڑی عید بھی تانوں اللہ نصیب کرے تے بڑی عید تے ذرا سوچیو با گوشت بن گیا تے پھر کدرے اے نہ آکھیو با نکا شاپر فرانے دا تے بڑا شاپر فرانے دا